اور یہ کمر کے نیچے اوپر کرا ہو جا. یہ جو رکھی گئی ہے نا پٹی، یہ تو باندھنے کے لیے کفن، اور یہ جو چادر رکھی گئی ہے یہ میت کے اٹھانے کے لیے، یہ کفن کا حصہ نہیں ہے. آنسر بیٹا اس پر رکھنا ہے، کفن سامنے رکھنا ہے. یہ دونوں چادر ہیں، یہ دونوں چادر برابر ہوتی ہیں، ان کو بالکل برابر ہی رکھنا ہے. ماڑی نہ اچھا لیکن ایتھلیٹی کے لیے کفن نہیں، یہ روڑے نہیں چاہیے. اب جو ہے وہ تیسرا ایک قمیض ہوتی ہے. قمیض کو بچھانا ہے، تو قمیض کو کیسے بچھانا ہے یہ آپ دیکھتے جائیں گے. اس کے دو پلے ہوتے ہیں، ایک آگے والا پلہ، آگے والا حصہ، اور ایک پیچھے والا حصہ. تو درمیان میں کرو بیٹا، درمیان میں مطلب چادر ہے درمیان چلنا ہوگا، درمیان میں کریے نا قمیض دی. اور نیچے کرو، تھوڑی نیچے کر لو بیٹا، نیچے کرو تھوڑی، بس 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 زیادہ کر لیا بس ٹھیک ہے. فولڈ کرو، یہ ادھر سے برابر کرتے ہیں نا، یہ دیکھو نا، ادھر سے برابر کرو. ہاں یہ اوپر والا قمیض کے اوپر والا جو پلہ ہے اسے آپ فولڈ کر دیں گے. یہ فولڈ کر کے فولڈ کر کے رکھیں. ہاں اب میت کو اٹھا کر ادھر لائیں، میت کو اٹھائیں ادھر سے. مثال کے طور پر ایک بچہ جو ہے عبد المنان والا اس پر رکھیں، عبد المنان پر. یہ میت ہے، اس کو اٹھا کر کے صحیح ہے. مارسوس کی بندی ٹھیک ہے ٹھیک ہے مارسوس صحیح ہے. جلدی کرو جلدی کرو. دوئی لمبی کری رکھیے، سیدھی کری رکھیے، چادر دوئی اتنا کری رکھیں. ادھر کرو نا بیٹا، جڑا عمل کرا پہلے وہ اکٹھا ادھر اکٹھا ہٹ. ہاں میت کو اٹھا کے لاؤ، شاباش. لکا چا ٹھوارا بچا ارحام اٹھاؤ. خود بھی ایک رکھی چھوڑنے ٹھیک سا تجھے چادر جڑی اس طرح میں رکھا اسی کس قدر رکھا اسی. یہ آپ اوپر کرو اور بس 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 ٹھیک ہے. ادھر ہٹ جاؤ، آپ آگے سے ہٹ جاؤ. ٹوپی دو اس میں. یہ میت رکھ دی گئی ہے، یہ قمیض پہنائی جا رہی ہے. یہ جو آپ نے تولیہ رکھا ہوا تھا یا چادر، جس غسل دینے کے بعد جو چادر رکھی تھی یا تولیہ رکھا ہوا تھا، تو یہ آپ نے اسی طرح رکھا ہوا ہے. یہ قمیض رکھ دی گئی ہے. اب آرام کے ساتھ یہ چادر ہے یا تولیہ ہے یہ نکال لیا جائے. یہ چونکہ صحیح میت نہیں ہے اس لیے جرابیں پہنی ہوئی ہیں. صحیح میت ہوتی ہے اس نے جرابیں نہ پہنی ہوئی. اب جو ہے وہ آپ نے خوشبو کا لی جاؤ، شیشی خوشبو نکال کے دو بلا. اب جو ہے قمیض پہنانے کے بعد آپ نے جو ہے وہ سجدے کے مقامات پر خوشبو لگوانی ہے. تھوڑا جا کیا کریے مثال. یہ جو سجدے کے مقامات ہیں یہاں آپ خوشبو لگوا رہے. سجا کیوں دسنا پڑا دایات، پھر بایات، ادھر سے بھی کہ بایات لگا لو. یہ جو میت نے ہاتھ باہر نکال دیے ہیں، میت کے ہاتھ اندر کرو. اب جو ہے میت کے گھٹنوں پر، یہ گھٹنوں پر، دوسرے گھٹنے پر ادھر سے، اب پاؤں پر بھی لگا دو. اور اگر تیل دستیاب ہو تو تیل میت کے آپ داڑھی کے اوپر، اگر مرد ہے داڑھی ہے تو داڑھی کے اوپر اور بالوں کے اوپر لگا دیں. عورت ہے تو بالوں پر تھوڑا سا لگا دیا جائے. اب جو ہے وہ کفن طے کیا جانا ہے. اس کو طے کیسے کریں گے؟ پہلے بایاں سے کام لو. پہلے بایاں میت کا یہ ہے، یہ بایاں طرف. پھر اب دایاں ایک چادر کا، اب دوسری چادر کا پہلے بایاں اور اب دایاں. اب جو ہے وہ آپ پٹی، جو ایک پٹی کے 3 ٹکڑے ہوتے ہیں، ایک پاؤں کی طرف باندھا جاتا ہے، ایک سر کی جانب باندھا جاتا ہے اور ایک کمر کے اوپر باندھ دیا جاتا ہے. یہ کمر کا تو آخری دم تک بندھا رہتا ہے. تو جب تدفین ہوتی ہے
تو میت کے وہ پاؤں والے اور یہ سر والا جو ہے وہ کھول دیا جاتا ہے. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں. اب میت کو آپ نے یہ سر کی طرف گویا کہ باندھ دی گئی پٹی، وہ چونکہ ابھی تقسیم نہیں ہوئی ہے پٹی. اب جو ہے وہ آپ نے میت کو دیدار کے لیے رکھنا ہے تو ایسے ہی میت کو کھول کر کے رکھ لیں گے. یہ میت کیونکہ جاگ رہی ہے اس لیے یہ کھول کر کے ایسے آپ رکھ سکتے ہیں کہ دیدار. پھر جو ہے وہ اب جو ہے وہ تدفین کا عمل ہے. بس اس وقت تک یہاں سیکھ لیا جائے اور اسی کو جو ہے وہ نوٹ فرما لیا جائے، اسی کی اصلاح کر لی جائے. بس